ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں اور آج شاید سرخیوں میں بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ محمد علی درانی صاحب. ملاقات ہوئی آپ کی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے. لگ یہ رہا تھا کہ شاید جو پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ ممکن ہے وہ جوائن کر لیں, جس طرح کی آفرز کی ہمیں خبروں میں آ رہی تھی, مگر بتائیے گا کیا تفصیل ہے ان سے ملاقات کی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شامل نہیں ہو رہے آپ کے مطابق؟ رحیم قائد صاحب, جہاں تک مولانا کا تعلق ہے, میرا تو دہائیوں کا ان سے ایک تعلق ہے اور ایک بہت ہی ایک سیکھنے والا تعلق ہے. سیاست ہم نے ان سے سیکھی بھی ہے اور انہوں نے سکھائی بھی ہے. مولانا کو تاریخ کا بہت اچھا شعور ہے, تو میرا خیال ہے ان کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑے ہونے کا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا جمہوری روایات اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کے ریفرنس سے بھی وہ بہت کانشیس ہیں, اور ماضی میں بھی, ماضی کے ریفرنس سے بھی اور حال کے ریفرنس سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری اقدار کا جو راستہ ہے وہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. تو جو میری ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ بہت کلیئر تھے کہ اس وقت اپوزیشن میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے لیے حکومت کے ساتھ جانا کوئی آپشن نہیں ہے, اور حکومت کی کسی ایسی قانون سازی کا حصہ بننا جو خود عوام کے, ملک کے اور آئین کے مفاد میں نہ ہو, وہ تو ویسے ہی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ناسمجھی کا اقدام ہوگا. تو مولانا کا تو بہت کلیئر موقف تھا کہ اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور وہ درانی صاحب, میں اس سے پہلے کہ میاں صاحب آپ سے سوال کریں, ایک میں ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. مولانا جمہوریت اور ظاہر ان کے والد محترم ہم سب ان کی تاریخ جانتے ہیں, مگر ایک ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سلپری جگہ پہ پاؤں نہیں رکھا کرتے اور ان میں بڑی ایک زیرک وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں زمین پہ پاؤں ٹک سکتے ہیں. تو یہ بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مولانا نے اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا یہ اور ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے وہی لینا ہے جو عوام نے ہمیں دینا ہے, اور ہم اس کے اوپر مزید تیقن کے ساتھ اب چلیں گے کہ ہمیں وہی چاہیے جو عوام ہمیں دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی اس چیز کو بھی ہم انشور کرنا چاہیں گے کہ جو عوام ہمیں دیں وہ کوئی ہم سے چھین نہ سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بڑا کلیئر اس وقت موقف ہے کہ وہ عوام کے ووٹ. صدر آصف علی زرداری نے بھی ان سے ملاقات کی, وزیر اعظم نے ملاقات کی, وزیر داخلہ نے ملاقات کی, اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ نمبر پورے ہیں اور وہ قانون سازی نہیں آئین سازی کرنے جا رہی ہے. تو پھر مولانا نے آپ سے جو ملاقات آپ کی ہوئی ان سے انہوں نے کلیئر واضح میسج دیا کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں, نہ جاؤں گا. دیکھیں, میرا مولانا سے اس سارے ایشو کے اوپر بہت عرصے سے رابطہ ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے, اس کے بعد کا آپ کو پچھلے دنوں انہوں نے, ہم نے سب اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مہربانی کی تھی, وہ تشریف لائے تھے اور تمام اپوزیشن کی پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی, جس میں یہ اتفاق تھا کہ جو عوام ہیں پاکستان کے وہ چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن آپس میں اکٹھی ہو, اور یہ اسی کا الائنس بننا, باقی سیاسی اتحاد, یہ وہ بات کی باتیں ہیں. آج کی ڈیٹ پہ عوام کا یہ مطالبہ ہے تمام اپوزیشن کی قیادت سے کہ وہ باہمی طور پر اکٹھے ہو کے ملک کو مفاہمت کی طرف اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا رول پلے کرے. اور اب بھی کل بھی یہی مولانا کا تو صاف سی بات تھی کہ لیکن سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مولانا آئین سازی میں حکومت کو ووٹ ضرور دیں لیکن اپوزیشن میں ہی رہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں اور آئین سازی میں ووٹ دے دیں. دیکھیں, یہ تو تمام اختیار جو ہوتا ہے وہ سیاسی قیادت کے پاس اور سیاسی پارٹیوں کے پاس ہوتا ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو انہوں نے فرمائی ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت حکومت کی کسی ایسے
ایڈونچر میں ان کے ساتھ ہونا جس کے نتیجے میں وہ ایسے اقدامات کریں جن کی وجہ سے عوام میں ایک ری ایکشن پیدا ہو اور جمہوری عمل جو ہے وہ اس کی طرف سے اس سے متاثر ہو. مطلب وہ تمام قانون سازی جو اس وقت جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کے بجائے جمہوریت کے عمل کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتی ہو، اس میں وہ مجھے حصہ بنتے ہوئے بھی نہیں نظر آتے. اور یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں کہ یہ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیں، میرا خیال ہے کہ آپ دینے والے کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس اختیار ہیں وہ بے اختیار ہیں، جو اقتدار میں ہیں ان کا اقتدار بے معنی ہو چکا ہوا ہے. اختیار درانی صاحب معافی چاہتا ہوں، میں ایک انٹرجیکشن کروں، ایک اور بات اہم رہ نہ جائے. یہ جو کل واقعہ ہوا جو کے پی کے جو سی ایم مبینہ طور پر موجود میٹنگ میں تھے یا کیا جو کچھ ہوا اور جو اسمبلی میں ہوا، اس پہ حوالے سے کوئی انہوں نے اپنا موقف دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے؟ اس ایشو پہ اصل میں ہماری جو ساری بات تھی وہ اسی طرف رہی، لیکن یہ جو تمام ایشوز اس وقت اسمبلی میں ہوئے اور اس کے بعد کے ہوئے، اس پہ تو ڈیفینیٹلی مطلب کوئی بھی سیاسی فرد جب بیٹھے گا تو اس پہ ریگریٹ ہی کرے گا نا، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر پولیس کو گھسا دیں، آپ اسمبلی کے اندر، مطلب یہ ہے کہ جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس، ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیں. دس گوز وداؤٹ سیئنگ. اس کو تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. شاید چند وزراء میں اتنی جرت ہو کہ وہ شاید اس کو ڈیفینڈ کر سکے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اور تاریخ کے سامنے تو میرا خیال ہے کہ کوئی آج کا پیدا ہونے والا بچہ بھی ان کے گھروں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. تو یہ تو مطلب جمہوریت کا کھلا. لیکن درانی صاحب ایک ایشو اور بھی ہے جو مولانا فضل الرحمان ہیں یا آپ ہیں، آپ نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے اور مذاکرات سے ہی معاملات آگے بڑھانے کی بات کی ہے. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات بند، تو بات کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں، میرا تو اس کے بارے میں جناب ہمیشہ سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ مذاکرات جب تک کوئی جیل میں بند ہو تو اس کے مذاکرات بند ہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اگر حکومت مذاکرات کے لیے آمادہ ہے، اگر اس وقت ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، ان سب کو انشور کرنا چاہیے کہ جو جیل میں ہے وہ باہر آئیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. کیا پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کا 77 یاد نہیں ہے؟ کیا پی ایم ایل این والوں کو کوئی تاریخ یاد نہیں ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آمنے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اور دوسرے پیچھے ہٹ کے آگے بڑھا جاتا ہے. یہ تو اب مطلب اگر تھانے کے ذریعے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں تو وہ تو تھانے میں ہو سکتے ہیں. جیل کے اندر اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر تو اسی قسم کے مذاکرات ہوں گے جس قسم کے وہاں سے جوابات آ رہے ہیں. اور جیل کے اندر بیٹھی ہوئی دی ہوئی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ قیادت کی سٹیٹمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن وہ سٹیٹمنٹ اس وقت ایک سٹیٹمنٹ اور ایک ورژن اور ایک ڈیسیژن بن جاتی ہے جب قیادت سامنے آ کے بیٹھتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 9 ستمبر کے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو آپ کب سزا دیں گے؟ کیا اسمبلی کے اندر گھسنا 9 مئی سے چھوٹا واقعہ ہے؟ کیا اسمبلی کی مطلب 9 ستمبر کے مجرم کون ہیں؟ وہ تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے. میں جناب پولیس کو اختیار کس نے دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو؟ میں باہر سے پکڑنے والوں کی بات نہیں کر رہا. پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے کا اختیار پولیس کے پاس نہیں ہے، اسی لیے تو اسمبلی کے اندر بات ہو رہی ہے. اسپیکر اسمبلی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں، حکمران لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا. آپ کیا اس کو صحیح کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک انہوں نے تو یہی کیا ہے کہ جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہے. نہیں، میں صحیح نہیں کہنا چاہ رہا سر، لیکن مجرم کون ہے؟ مجرم وہی ہے جو اندر آیا ہے، اور مجرم وہ ہے جس نے ان کو بھیجا ہے. دونوں مجرم ہے، کس نے بھیجا ہے اور وہ کیوں اندر آئے ہیں، کون اندر آئے ہیں، ان کے چہروں سے نقاب چھیلنا، ان کے چہروں سے نقاب اتارنا میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی، وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی.